بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ مستند اطلاعات ہیں کہ بھارت 24 سے 36 گھنٹے کے دوران پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں عطا تارڑ نے یاد دلایا کہ پاکستان نے کھلے دل کے ساتھ پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ آزادانہ تحقیقات سے فرار بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے کھلا ثبوت ہے۔ پاکستان اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جنگ سے ہونے والی تباہی کی مکمل ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ ان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے، اس کے محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت ادا کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان اور بھارت ذمہ دارانہ حل کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے ساتھ کئی سطح پر رابطہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس میں کہا، وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کرنے پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ دیگر ملکوں کے وزیر خارجہ کو بھی پاکستان بھارت سے رابطے کا کہہ رہا ہے۔ پہلگام واقعے پر پیش رفت قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ Today's State Department press statement says that the United States is in touch with the leadership of both Pakistan and India and trying to calm down the situation. Do you have something to say? Yes, the Secretary also gave me a note about that as well, sir. So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan, that he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. So it is, again, as I've noted, every day action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, and we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. بھارتی فوج پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاک فوج نے ثبوتوں کے ساتھ بھارتی ریاستی دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، بھارت سے ڈرون کے ذریعے دھماکہ خیز ڈیوائسز دہشت گردوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ 25 اپریل کو بھارتی تربیت یافتہ دشمن عبد المجید کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بھارت کے میجر سندیپ کی سربراہی میں چلنے والے نیٹ ورک کا سارا کچا چٹا بھی کھول کر رکھ دیا۔ کس طرح India has been found to operate a terror network inside Pakistan. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. 25 April, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. اس کے پاس سے ایک آئی ڈی، 2 موبائل فون، اس کے گھر سے ایک انڈین ساخت کا ڈرون برآمد۔
These IEDs are transported by drones. اس کا جو ہینڈلر ہے جونیئر کمیشنڈ آفیسر آف انڈین آرمی صوبیدار سخوندر. یہ ہے وہ 4 کریکٹر جو اوپر سیل کو اس کے ہینڈل کر رہا ہے. سرونگ میجر سندیپ ورما صوبیدار سخوندر ہے. گورنر امیت انڈین آرمی کا وہ میجر. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور سے لے کے بلوچستان تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ را نہیں ہے. دس از انڈین آرمی. یہ کام کروا رہی ہے ان کی حکومت اپنی فوج. بھارتی ہیومنس کے بس اسٹینڈ پہ جاؤ, پبلک ہو, زیادہ لوگ ہوں, معصوموں کو دہشت گردی کا شکار بناؤ اور ان کو قتل کرو, اور ایسی جگہ ہو جس میں میڈیا جو ہے چھلانگے مارے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے پاکستان میں دہشت گردی. پہلگام حملے کے بعد بھارت کا چور مچائے شور والا فارمولا. مودی سرکار پاکستان کے خلاف الزام تراشی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی, لیکن پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا. DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے پہلگام واقعے کو 7 روز گزر گئے, بھارت نے الزامات کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے, وہاں صرف زبانی جمع خرچ چل رہا ہے. بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا, سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کرنے والے 71 خارجیوں کو ہلاک کر دیا. پہلگام انسیڈنٹ 7 دن ہو گئے ہیں اور ادھر ایک زبانی جمع خرچ چل رہا ہے. So far, there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. Post Pahalgam, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, the Fitna al-Khawarij, and the independent terrorist cells to increase their activity. The largest tashkeel that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians, and they were taken. 71 have been killed so far. Salute is to the law enforcement, the intelligence agencies. کہ اتنی بڑی سازش, اتنا بڑا ریسورس, اتنی بڑی conspiracy اس کے ہوتے ہوئے the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge. Nothing can undo this past. فوج کے حاضر سروس افسر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث. بھارتی فوجی افسران ہدایات دیتے ہیں بلوچستان سے لاہور تک انہیں لاشیں چاہیے. ایسی کارروائی کرو کہ میڈیا پر دہشت گردی کی خبریں چلیں. DGI/SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دہشت گردوں کے بھارتی ہینڈلر کے ساتھ گفتگو بھی سنائی. پاکستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ گیا. میرے لیے آسانی ہے کہ میں ایک باری میں دے دوں, میرا کام, میرے پیسے بچ جائیں گے, بٹ میں آپ لوگوں کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 2 3 4 حصوں میں بانٹ کر کے آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں میں 1 2 دن کے لیے نہیں ہوں یہاں پہ, میں آنے والے کافی سالوں کے لیے یہاں پہ ہوں. کتنے رکھ سکتے ہو جتنے 4 5 10 لوگ کٹھے ہو جان, کتنے رکھ سکتے ہو, کیڑی مارکیٹ بن سکتی ہے, آئیڈیا دے دو مینوں. مارکیٹ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا, اسی کپڑے والی ہے, جوتی والی ہے, کوئی بھی ہے, موبائل. ہاں جتھے مینی کہ خبر چنگی بن جائے, چنگی پڑی اسی ویلے خبر آئے کہ اتنے کچھ ہو رہا ہے میڈیا دے وچ نا, بالکل برے طریقے نال پھیل جائے. صحیح ہے. آسان ہے نا, پہلے نالوں تو آسان ہے. ہاں یہ کام تے آسان ہے. جاتے بھی نا ایک بار جاتے کیا کرنا, ابھی جیسے برنالہ سے نکلو گے جاتے نا بس اسٹینڈ دیکھنا, اچھا سا کوئی بس اسٹینڈ جہاں کافی ہلا گلا ہو جائے, بس اسٹینڈ پبلک ایریا پکا دیکھنا تھا. کہیں بیگ میں ڈالنا ہے, بس رکھ دینا ہے. صحیح ہے. اور دسو کی مشورہ کرنا ہے؟ مشورہ یہ کرنا ہے نا کہ میں پیچھے بھی دیکھ رہا سی برنالے وچ, اتھے اچھا کوئی بڑا زیادہ بڑا اس طرح دا اڈا نظر نہیں آیا. اتھے بھی جیڑا ہے نا بھمبر وچ, اتھے ہی 2-3 بھمبر وچ. اچھا ہاں اتھے ہی 2-3 الگ الگ ہیں, وہ بھی زیادہ اتنے بڑے نہیں ہیں. اگر کہو تو میں چلا جاؤں جیلم چلا جاؤں, اتھے صحیح اتھے یہ کہ 15-20 بندے لگے ہوئی جاؤ. ہاں بالکل. پر جیلم اجے تک تو گئے نہیں تھی, پر اینا ہے کہ کل کرنا ہے. سنو جی, کوٹلی صحیح نہیں ہے, کوٹلی بس اڈا کوٹلی تے 3 گھنٹے لگتے ہیں نا. ادھر والی سائڈ نہیں ہے, میرپور سائڈ کر, میرپور زیادہ دور نہیں. جیلم ہے نا کہ میں وہ دیکھا نا کہ کافی بڑا اڈا ہے پورے پاکستان. ہاں پورے پاکستان دیا گڈیاں جاندیاں نا اتوں. کہتے تے جاؤ گے, بائک تے جاؤ گے؟ ہاں بائک تے. DGI/SPR کی بریفنگ میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت. بھارت میں مودی سرکار مشکل میں آ گئی. بھارت میں لوگ مودی حکومت پر تنقید کرنے لگے. مودی نے پہلگام حملے کے ثبوت کیوں نہ دیے؟ بھارتی شہریوں نے سوال اٹھا دیے. جو پہلے بول گیا اسی کی سنی گئی. اب مودی صرف شور مچا سکتا ہے. سوشل میڈیا پر بھارتی شہریوں کے تبصرے.
وزیر اعظم شہباز شریف کا یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ، جنوبی ایشیا سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بڑی قربانیاں دی۔ اس کا کنٹرول لائن پر بھارت کو منہ توڑ جواب، ایک ہی دن میں جاسوسی کے لیے بھیجے گئے 2 بھارتی کوڈ کاپٹر تباہ کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا، کوڈ کاپٹر نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھیمور کے مناور سیکٹر میں جاسوسی کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بھارت کی 5 آسام ریجمنٹ کا کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ بھارت نے دوسرا کوڈ کاپٹر کنٹرول لائن پر ستوال سیکٹر میں جاسوسی کے لیے بھیجا۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اقدام حالات میں مزید کشیدگی کا باعث بن رہے ہیں۔ کوڈ کاپٹر گرانا پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت، دفاعی تیاری کا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ آرمی چیف نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستان کے میڈیا کو سراہا ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے دنیا کے اہم ممالک بھارت کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ ہیں۔ سیکیورٹی ابھی ہوئی بھی ہے انڈیا کو، یہ جتنی بھی بیوقوفیاں کرتے پھریں، چاہے پروپیگنڈا ہو، پھر انٹرنیشنلی سب کھڑے ہو گئے پاکستان کے ساتھ، تو اس کا سہرا میرے فیوریٹ اور آپ کے بھی فیوریٹ ہونا چاہیے، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جانا چاہیے۔ پھر سر مالک صاحب، آپ لوگوں نے جو میڈیا کے تمام چینلز، تمام اینکرز، رپورٹرز، ڈرائیور، پیون، جو آپ لوگوں نے کردار ادا کیا، بہت ہی خراج تحسین اور زبردست کردار ادا کیا، جو دفاع اپنے پاکستان کی ہے، جو فوج کی آپ نے مورل سپورٹ دی ہے، جو انڈین نیریٹو کو آپ نے کل کی ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، تو آپ کے لیے بھی چیف کو احساس ہوا ہے جو ناممکن ہے پاکستان کے لیے۔ میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے اس سے پہلے جو انڈین گورنمنٹ نے ہماری میڈیا کے ساتھ کیا، اس کا ریسپانس بھی آرمی چیف کے سہرے جانے والا ہے انشاءاللہ کہ وہ اس کا بھی کریڈٹ لیں گے اور پھر سود سمیت واپس کریں گے، جسٹ ٹو انفارم اینڈ ٹیل کہ ہاؤ امپورٹنٹ آر میڈیا از فار پاکستان اینڈ فار دا چیف۔ یہ ریئلائزیشن بھی چیف کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی کمپٹنس نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل چیز۔ کراچی میں بھینس کالونی روڈ پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ایک نوجوان زخمی ہوا، ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا۔ کراچی سے تازہ ترین خبر آپ کو دیں، بورڈ بیسن تھانے کی حدود میں فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے مارے گئے ڈاکو کی شناخت قاسم کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ڈاکو نے عید کے تیسرے روز ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کیا تھا۔ آصف خان سے مزید جانیں گے، آصف بتائے گا اس بارے میں۔ خالد، بالکل اب سے کچھ دیر قبل یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے کلفٹن بلاک 1 میں، اور یہاں پولیس مقابلے میں ایک ملزم ہلاک ہوا ہے۔ اس ملزم کی شناخت قاسم کے نام سے ہوئی ہے، اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق جو ہلاک ملزم ہے، اس نے عید کے تیسرے روز ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری کو قتل کیا تھا۔ اس واقعے کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آئی تھی، اور اس نے جو بچہ تھا، اس بچے کے سامنے باپ کو قتل کیا گیا تھا، اور ڈکیتی مزاحمت پر یہ قتل ہوا تھا، جس کے بعد پولیس کی جانب سے جو اس واقعے کی مزید تفتیش کی گئی۔ اب پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ گھوم رہا تھا یہاں پہ، اس ملزم کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے، اور مقابلے کے دوران جو ہے یہ ملزم ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی فرار ہوا ہے۔ اس ملزم کی شناخت قاسم کے نام سے ہوئی ہے، اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ جی آصف، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر آبپاشی کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے نہروں کے معاملے پر مراد علی شاہ اور جام خان شورو کی محنت کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا، آپ نے آئینی اداروں کے سامنے سندھ کا کیس بھرپور انداز میں لڑا، محنت رنگ لائی، CCI کی کارروائی سے سندھ کے موقف کی فتح ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو CCI اجلاس سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ سکھن میں ببلو بائی پاس پر 12 دن سے جاری دھرنا ختم کر دیا گیا۔ ببلو بائی پاس پر دھرنا ختم ہونے کے بعد ہائی وے ٹریفک بحال کر دی۔ کراچی سے پنجاب اور پنجاب سے کراچی جانے والے راستے کھل گئے۔ دھرنے کے شرکا نے مطالبہ منظور ہونے پر خوشی میں ڈھول کے تھاپ پر رقص کیا۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے UC چیئرمین عامر بھاشان کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت۔
اجرتی قاتلوں نے تحقیقات کے دوران انکشاف کیا کہ ڈیلنگ 1 لاکھ روپے میں ہوئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق تحقیقات کے دوران اجرتی قاتلوں نے مزید انکشافات کیے ہیں۔ اجرتی قاتلوں نے بتایا کہ ڈیلنگ 1 لاکھ روپے میں ہوئی تھی۔ قاتلوں کو اسلحے کی فراہمی قتل کی منصوبہ سازوں کی تھی۔ قتل کے مرکزی ملزمان میں علی شاہ اور حماد صدیقی شامل ہیں۔ قتل کیس کے منصوبہ ساز ٹارگٹ کلنگ کے بعد گاڑی سے موقع سے فرار ہوئے۔ قاتل منصوبہ سازوں نے مقتول کی نماز جنازہ سوئم میں شرکت کی۔ گھر والوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کرتے رہے۔ ملزمان کا یوسی چیئرمین سے کئی معاملات پر تنازع چل رہا تھا۔ کراچی پورٹ پر کسی ناگہانی آتش زدگی کے واقعے سے نمٹنے کے لیے پورٹ فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حادثاتی آگ بجھانے کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے حادثاتی آگ بجھانے کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا۔ KPT حکام کو پورٹ پر SOPs کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی دیں۔ رپورٹ کریں گے انجم وہاب۔ کراچی پورٹ کے فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آئل پیئر 2 کے مقام پر فائر فائٹنگ ڈرل کا کامیاب عملی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار نے عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مستعدی کو سراہا۔ فائر ڈرل کے دوران عمارت میں لگی آگ کو بجھانے، آگ میں گھرے لوگوں کو ریسکیو کرنے، حساس دستاویزات اور سامان کی بحفاظت منتقلی کا عملی مظاہرہ دکھایا گیا۔ وفاقی وزیر جنید انوار نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت ادارے کو کرپشن سے پاک کر رہے ہیں۔ کینال پر احتجاج کی وجہ سے ڈیمریج یا ڈیٹینشن چارجز کی چھوٹ کی درخواست آئی تو اس پر غور کریں گے۔ منسٹرز آفس میں کمپلینٹ سیل بھی بنایا ہے تاکہ جس کسی ورکر کی، کسی کنزیومر کی پورٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس کی کہیں پہ بھی کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ ڈائریکٹ منسٹر آفس کو بھی کر سکتا ہے اور ہم اس کا پراپر رسپانس اور حل کر کے اسے دیتے ہیں۔ پورٹ فائر آفیسر نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ KPT فائر ڈپارٹمنٹ پورٹ کی ذمہ داریوں کے علاوہ کراچی میں حادثاتی طور پر لگی آگ بجھانے کے سلسلے میں بھی مسلسل مدد فراہم کرتا ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ جامع کراچی میں پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے 400 سے زائد مکان اور رہائشی علاقے کی تمام سڑکیں زیرآب آ گئیں۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ انور خان کی رپورٹ۔ جامع کراچی میں پانی کی لائن میں شگاف کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جامع کراچی کے رہائشی علاقے کی سٹاف کالونی میں مکینوں کو کرنا پڑا۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے فرنیچر سمیت گھریلو استعمال کی متعدد اشیاء خراب ہو گئیں۔ بیڈ سے اترے ہیں تو 9:45 بجے کے قریب جو ہے وہ جب پیر سے آواز آئی کہ پانی کی کہیں بہہ رہا ہے تو پتہ چلا کہ ہم نیچے پانی ہے۔ میں سمجھا کوئی وال وغیرہ کھلا رہ گیا، پر جب باہر دیکھا تو یہاں تو منظر ہی الگ تھا۔ تقریباً 4 فٹ پانی ہے میرے گھر کے اندر، تو سارا سامان میرا ضائع ہو چکا ہے۔ جامع کراچی سٹاف کالونی کی تمام سڑکیں زیرآب آ گئیں۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے حکام کہتے ہیں شگاف کو درست کرنے میں 96 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر ہمارا جو 84 انچ کا پائپ جا رہا ہے یہ فیز 2 کہلاتا ہے، جو آج صبح ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کی ہم نے مرمتی کام کے لیے 3 دن کا وقت ریکوائرڈ ہے۔ سٹاف کالونی میں رہائش پذیر افراد اپنے قریبی عزیزوں کے گھر منتقل ہو گئے۔ پانی کی لائن میں شگاف کے باعث سٹاف کالونی میں معاملات زندگی شدید متاثر ہیں۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے حکام کے مطابق جامعہ کراچی کی لائن میں پڑنے والے شگاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لائنیں سالوں پرانی ہو چکی ہیں، جس کے لیے اب ضروری ہے کہ ان لائنوں کو مکمل طور پر تبدیل کیا جائے۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ کراچی سے پہلی حج پرواز مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی قونصل جنرل محمد بن ناصر السعوی، ایئرپورٹ مینیجنگ ڈائریکٹر حج سے اور دیگر نے عازمین کو رخصت کیا۔ ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عازمین حج کی حجاز مقدس روانگی کا آغاز ہو گیا۔ نجی ایئر لائن سرین ایئر کی پہلی پرواز سے 285 عازمین کی روانگی کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں سعودی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت اس سال بھی عازمین کو مقامی طور پر سعودی امیگریشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر برائے مذہبی امور ریاض شیرازی نے عازمین سے پاکستان کی سلامتی و ترقی کی دعا کرنے کی اپیل کی۔ ایئرپورٹ مینیجر عرفان خان کا کہنا تھا کہ عازمین حج کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عازمین حج جو ہے وہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی گورنمنٹ کا ایک گفٹ ہے پاکستانی حجاج کے لیے۔ کراچی سے ٹوٹل 91 سے 92 فلائٹس ہیں، اور اس کے اوپر اندازاً
21 के 22,000 आज़मीन हज जा रहे हैं। सऊदी कौंसल जनरल ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ काउंटर्स पर इमिग्रेशन की कार्रवाई का जायजा भी लिया। सऊदी कौंसल जनरल ने आज़मीन को भी फूल पेश किए। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।